اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آج بات کروں گی نماز کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم کسی بیماری کو آگے رکھ کر یا کسی مجبوری کو یا پھر کبھی مصروفیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے یا پھر کہیں سفر میں ہیں، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے اکثر نماز ہماری چھوٹ ہی جاتی ہے، یا پھر ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ کل سے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی وجہ نکل ہی آتی ہے۔ کل فرصت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ کل فرصت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ مہلت نہیں ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہیں کھلی تو کیا کرو گے؟ یاد رکھیے گا، جو لوگ نماز کی فکر رکھتے ہیں وہ لوگ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کی فکروں میں، دنیا کے کاموں میں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں لگ کر نماز کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ہمارا سب سے پہلا فرض جو وہ ہونا چاہیے، نماز کا ہونا چاہیے۔ 2 باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے تو اس وقت ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دیکھو میرے رب کا بلاوا آیا ہے۔ اور دوسری بات کون سی یاد رکھنی ہے؟ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو تو، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی کوئی خبر نہیں۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ آگے آنے والی سانسیں بھی ہمیں دوبارہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ جب یہ ساری باتیں جب ہم یاد رکھیں گے تو ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز فجر آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور نماز ظہر آپ کے رزق میں اضافہ کرتی ہے، اور نماز عصر آپ کی صحت بہتر کرتی ہے، اور نماز مغرب آپ کا مستقبل سنوارتی ہے، اور نماز عشاء آپ کو سکون کی نیند سلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے اسے مرنے کے بعد 3 سزائیں ملتی ہیں۔ جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے ان لوگوں کو 3 سزائیں ملتی ہیں۔ کون سی سزائیں ملتی ہیں؟ وہ نمبر 1 پہ ہے کہ اذیت کی موت مرتا ہے، اور نمبر 2 پر ہے بھوکا مرتا ہے، اور نمبر 3 پر ہے کہ سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نماز پڑھنے کا پابند بنا دے، آمین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو سب سے بڑا انعام کون سا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو سب سے بڑا انعام جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے گا اسے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک نماز جس کی چھوٹ جاتی ہے، یا کوئی جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا ہے یا نہیں پڑھتا، تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔